کیا بادشاہ اور اینکر پرسن میں فرق نہیں ہونا چاہیے؟ کالم نگار سید سردار احمد پیرزادہ، دی فرسٹ بلائنڈ جرنلسٹ آف پاکستان، APNS بیسٹ اردو کالم ایوارڈ ہولڈر، روزنامہ نوائے وقت، مورخہ 28 اکتوبر 2016۔ ایک زمانہ تھا جب بر صغیر میں امام مسجد رائے عامہ کو متاثر کرنے کا ایک اہم ذریعہ تھے۔ ان کی اس طاقت کا اعتراف ایسٹ انڈیا کمپنی اور اس سے جنم لینے والی انگریزوں کی حکومت نے بھی کیا۔ زمانہ 21ویں صدی میں داخل ہوا تو ہمارے ہاں رائے عامہ کو متاثر کرنے کے لیے ایک نئی نسل کا ظہور ہوا جسے اینکر پرسن کہا گیا۔ امام مسجد کے پاس رائے عامہ سے مخاطب ہونے کے لیے پورے ہفتے میں جمعے کے خطبے سے قبل آدھا گھنٹہ ہوتا ہے، جبکہ ہر اینکر پرسن کے پاس روزانہ 1 گھنٹے کے ٹاک شو کے لیے ہفتے میں 4 دن ہوتے ہیں۔ امام مسجد کی آواز تھوڑی دور تک جاتی ہے، جبکہ اینکر پرسن کی آواز میڈیا کے ذریعے لاکھوں کلومیٹر تک جا سکتی ہے۔ اینکر پرسنز کا شعبہ انسانی آزادی کی جدید نعمتوں میں سے ہے، مگر ہمارے ہاں کچھ اینکر پرسنز انسانی بھلائی کے اس پیشے کو ذاتی روب دبدبے، مالی فائدے اور طاقتور ہونے کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ جیسے پرانے زمانے میں بادشاہ اپنے جاہ و جلال کا اظہار رعایا کی بستیوں میں شاہی جلوس نکال کر کیا کرتے تھے، ویسے ہی بعض اینکر پرسنز اپنی نمود و نمائش مختلف ذریعے سے کرتے ہیں۔ بادشاہوں کی رعایا میں اکا دکا افراد دلیر ہوتے تھے جو بادشاہ کی فرعونی طاقت سے متاثر نہ ہوتے اور اپنی دلیری کا انعام اپنا سر قلم کروا کے وصول کرتے، مگر اب رعایا عوام میں بدل چکی ہے اور عوامی لوگ اینکر پرسنز کے جاہ و جلال سے مروب ہونے کی بجائے ان کی ہی طاقت سے ان کو زیر کر دیتے ہیں۔ ایسی ہی ایک تازہ مثال ایک اینکر پرسن کی طرف سے سوشل میڈیا پر اپلوڈ کی جانے والی ایک تصویر ہے جس میں ایک جیپ نما گاڑی کے بونٹ اور چھت پر شکار کیے گئے لہو لہان معصوم پرندوں کو ترتیب سے سجایا گیا ہے۔ اس گاڑی کے ساتھ اینکر پرسن، ان کی بیٹی اور 2 دوسرے افراد گنز اٹھائے موجود ہیں۔ تصویر کے کیپشن میں بے لگام گھمنڈ سے لکھا گیا کہ میری بیٹی کی شکار پر پہلی آمد، 4 گنوں سے 60 منٹوں میں 60 پرندے۔ جو ہی انہوں نے یہ پوسٹ اپلوڈ کی تو تھوڑی ہی دیر میں 800 سے زائد کمنٹس آ گئے۔ ان سب میں اینکر پرسن کے شکار کیے گئے پرندوں کو دکھانے کے بے رحمانہ انداز پر شدید تنقید تھی۔ ٹی وی شو میں بیٹھ کر جمہوریت پڑھانے والے موصوف اینکر رائے عامہ کی جمہوری تنقید برداشت نہ کر سکے اور اپنی پوسٹ ڈیلیٹ کر کے غصے میں لکھ گئے کہ میں ان تمام کمنٹس کا جواب اپنے شو میں دوں گا۔ اس پر ایک منچلے نے جاتے جاتے لکھ دیا کہ آپ اپنے شو میں اپنی اس حرکت کا جواب اس لیے دینا چاہتے ہیں کہ وہاں آپ کو آئینہ دکھانے والا کوئی نہ ہوگا۔ یہ وہی اینکر پرسن ہیں جن کا محل لاہور کے قریب واقع ہے۔ بعض لوگوں کے خیال میں قومی ٹھیکیدار نے کچھ اینکر پرسنز کو محل تحفے میں بھی دیے ہیں۔ اگر ایک معزز پروفیسر صاحب کے صاحبزادے اتنے ہی خوشحال ہونے لگیں تو اعتزاز احسن، رانا ثناء اللہ اور اعجاز چودھری وغیرہ بھی سیاسی نوکریاں چھوڑ کر پروفیسری شروع کر دیں، کیونکہ مقصد تو طاقتور ہونا ہے۔ اینکر پرسن نے جن پرندوں کا شکار کیا ہے ان کے شکار کی قانونی اجازت ہوگی، مگر کیا محض شوق کے لیے 60 منٹوں میں 60 معصوم پرندوں کو قتل کر دینا اخلاقی جرم نہیں ہے؟ ہو سکتا ہے وہ اپنے ٹی وی شو میں نیک ہستیوں کے شکار کھیلنے کی مثالیں دیں، لیکن وہ یہ نہیں بتائیں گے کہ اس وقت شکار خوراک حاصل کرنے کا بنیادی ذریعہ تھا، یا یہ کہ وہ نیک ہستیاں اپنے شکار کے ساتھ تصویریں کھنچا کر شو آف نہیں کرتی تھیں۔ کیا بیٹی صاحبہ کی خوش دلی کے لیے صرف چند پرندوں کو ہی ابدی نیند سلانا کافی نہیں تھا؟ یہی اینکر پرسن اپنے شوز میں بچوں پر تنقید کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ بچے کھیلنے کے لیے پلوں یعنی کتوں کے بچوں کے گلوں میں رسیاں باندھ کر بھول جاتے ہیں۔
بعد میں وہی رسی پلوں کے بڑے ہونے کے ساتھ ساتھ گلے میں تنگ ہوتی جاتی ہے اور کتے دم گھٹنے سے مر جاتے ہیں۔ ان کی جانوروں سے اس دردناک ہمدردی کو دیکھ کر یہ پوچھا جا سکتا ہے کہ ان 60 پرندوں کو گلوں میں رسی ڈال کر چند دن مزید جینے کا موقع بھی نہیں ملا۔ موصوف اینکر پرسن فطری ماحول سے بہت لگاؤ رکھتے ہیں اور اکثر ناظرین پر اپنی دھاک بٹھانے کے لیے دنیا میں اپنے سفر کے قصے سناتے ہیں۔ کیا یہ 60 معصوم پرندے پاکستانی فطری ماحول کا حصہ نہیں تھے؟ معصوم پرندوں کے گھونسلوں میں ٹی وی نہیں ہوتا اور وہ مغرب کے وقت سو جاتے ہیں، اس لیے انہیں کیا معلوم کہ موصوف ایک غیظ و غضب والے اینکر پرسن ہیں۔ کیا ان 60 پرندوں کے قتل عام سے پرندوں کی بستی میں ماتم برپا نہیں ہوا ہوگا؟ کیا سوگ صرف انسانوں کی بستی کا حق ہے؟ ان 60 پرندوں میں نہ جانے کتنی مائیں اور کتنے باپ ہوں گے۔ کیا ان کے بچوں نے آسمان کی طرف چونچ اٹھا کر کچھ نہ کہا ہوگا؟ فلسفے کی باتیں کرنے والے اور دوسروں کو کم علم سمجھنے والے ان سمجھدار اینکر کے لیے تحریر ہے کہ 18ویں صدی کے جرمن فلاسفر کانٹ کا کہنا ہے کہ جو جانوروں کے ساتھ بے رحم برتاؤ کرے وہ انسانوں کے ساتھ بھی بے رحم ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ بادشاہ جہانگیر شیروں کے شکار پر گیا تو نور جہاں بھی ساتھ تھی۔ جنگل میں 4 شیر نظر آئے۔ نور جہاں نے شیروں کا شکار کرنا چاہا۔ بادشاہ سے اجازت ملنے پر ہاتھی پر بیٹھی نور جہاں نے 6 گولیوں سے 4 شیر ڈھیر کر دیے۔ نور جہاں کی اس شاندار فتح پر بادشاہ جہانگیر نے 3000 اشرفیاں نچھاور کیں اور 1 لاکھ روپے کی پازیبوں کی جوڑی نور جہاں کو تحفے میں دی۔ تزک جہانگیری میں یہ واقعہ پڑھنے کے بعد خیال آتا ہے کہ اگر اس وقت ٹاک شوز ہوتے تو یہی اینکر بادشاہ جہانگیر کو اپنے شو میں بلا کر پوچھتے کہ وہ شیر کتنے بھولے بھالے تھے کہ پہلی گولی چلنے کے بعد بھاگ جانے یا جست لگانے کی بجائے باری باری نور جہاں کی گولیوں کے سامنے آتے رہے۔ بادشاہوں کی بادشاہت کا زمانہ گیا، جمہوریت میں اینکر پرسنز کا زمانہ آیا۔ بے تحاشا شوقیہ شکار اور اس کی بے رحمانہ تشہیر کیا بادشاہانہ ذہنیت کی عکاسی نہیں ہے؟ کیا بادشاہ اور اینکر پرسن میں فرق نہیں ہونا چاہیے؟ شکریہ، دی اینڈ۔